السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان فیاض ولانا اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض ولانا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین، جمعے کی شام ہے اور معمول کا ولاگ میں کر چکا تھا، اس کے بعد یہ 2-3 چھوٹی چھوٹی خبریں آئیں تو میں نے کہا ایک ایڈیشن دے دیں اور اس کے بعد آپ پھر معمول کا آپ ولاگ دیکھیے گا۔ سب سے پہلے خبر یہ کہ سیکنڈینیوین کنٹریز میں پاکستانیوں کی، اوورسیز پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد رہتی ہے۔ وہ اتنے فعال اور اتنا متحرک کردار وہ ادا کر رہے تھے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کے وہاں لوگوں نے امریکہ سے شہباز گل، جو کبھی عمران خان کی کیبنٹ کے ممبر رہے ہیں اور اس وقت ان کی پولیٹیکل پارٹی کے رکن بھی ہیں، انہیں ناروے بلایا اور ناروے کی ایک پولیٹیکل پارٹی نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کیا ہے اور عمران خان کے ساتھیوں کی گرفتاریوں کا معاملہ، پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا معاملہ اور جمہوری آزادیوں پر قدغنیں لگائے جانے کا معاملہ عالمی عدالت انصاف میں لے کر جا رہے ہیں۔ ناروے کی ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے اور ناروے کی ایک بڑی لا فرم کی وجہ سے، جنہیں سال ہا سال کا تجربہ ہے اس معاملے کو عالمی عدالت انصاف میں لے کے جانا، یہ یقیناً ایک سوالیہ نشان ہوگا حکومت پاکستان کے لیے۔ اور دوسری طرف اچھی خبر اسلام آباد سے کہ عمران خان کی بہن ڈاکٹر علیمہ خان اور ڈاکٹر عظمیٰ خان صاحبہ کی رہائی ممکن ہو چکی ہے۔ ان کی ضمانتیں گزشتہ روزی منظور ہو گئی تھی، لیکن درمیان میں پھر بھی پنجاب گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ نے رکاوٹیں اپنے طور پر کھڑے کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ کیوں کہ اسلام آباد سے قاضی صاحب کا نحوست برا سایاب اٹھ چکا اور اب اسلام آباد کی فضاؤں میں لوگ ہلکی ہلکی تبدیلی محسوس کر رہے ہیں۔ قاضی صاحب کو جاتے جاتے جو ان کا عشائیہ ہوا اس کی تو رپورٹس آپ نے سنی لی ہوں گی۔ اب آج جمعے والے دن جو ان کا ریفرنس ہوا ہے اس میں، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی ایک یادگار جو تعمیر کرائی ہے سپریم کورٹ میں، وہاں ان سے جو سوالات کیے گئے ان کے مختلف کلپس آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن ان سے سب سے اہم سوال دو تھے۔ ایک مطیع اللہ جان کا، جو کبھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حامی ہوتے تھے اور بعد ازاں انہوں نے جب قاضی صاحب کا اصل چہرہ دیکھا، اصل روپ دیکھا، تو پھر قاضی صاحب یہ سمجھنے لگے کہ مطیع اللہ ان کے خلاف ہو گئے ہیں، حالانکہ مطیع اللہ جان تو صرف رپورٹنگ کر رہے تھے جو قاضی صاحب کو اچھی نہیں لگتی تھی۔ مطیع اللہ جان نے ان سے صرف ایک سوال پوچھا کہ قاضی صاحب آپ کو اپنے کسی کیے ہوئے فیصلے پر پچھتاوا ہو رہا ہے؟ قاضی صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میرے خیال میں سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ قاضی صاحب آپ کو اپنے کیے ہوئے فیصلوں میں سے کسی ایک فیصلے پہ کوئی ایک فیصلہ بتائیں جس پہ آپ کو پچھتاوا نہ ہو رہا ہو، کیونکہ قاضی صاحب نے تو کمال کیا۔ جو ان کے پاس فیصلہ آیا، قاضی صاحب اپنے آئین اور قانون کی بحث میں الجھا کے انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے عوام کی میجورٹی کی میسز کے خلاف ہی فیصلے دیے، اور سب سے اہم فیصلہ پاکستان تحریک انصاف، پاکستان کی مقبول ترین سیاسی جماعت سے بلے کا نشان چھیننا تھا، جس کے بعد پھر باقی ساری جمہوری برائیوں کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا جو آج تک ختم ہونے کو نہیں۔ اور جب وہاں سپریم کورٹ میں جو قاضی صاحب نے ایک یادگار بنوائی ہے انسانی حقوق کی، اسے یادگار انسانی حقوق کا کیا سمجھا جائے کہ یادگار تو ان چیزوں کی ہوتی ہے جو نہیں رہتی، ان کی پھر یادگار بنائی جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قاضی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے انسانی حقوق پاکستان میں دفن کر دیے ہیں اور اب صرف ان کی یادگار ہی رہ گئی ہے، جس کی نشانی کے طور پر وہاں انہوں نے ایک یادگار بنا دی۔ اب اس پہ پتہ نہیں افسوس کرنا چاہیے یا قاضی صاحب کو مبارکباد دینی چاہیے۔ بہرحال قوم کو مبارکباد کہ قاضی صاحب سے قوم کی جان چھوٹ گئی۔ اسد طور، جو کبھی قاضی صاحب کے حامی ہوتے تھے، اب وہ بھی جب سے حق سچ کی رپورٹنگ کرنا شروع ہوئے ہیں، قاضی صاحب سمجھتے ہیں اسد طور بھی میرے خلاف ہو گیا۔ اسد طور نے قاضی صاحب سے پوچھا کہ یہ جو آپ نے یادگار بنائی ہے، کیا اس یادگار کے ساتھ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان 6 ججز کا خط بھی یہاں رکھیں گے اور یہاں وزٹ کرنے والے لوگ وہ خط پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر پوچھیں گے کہ اس خط کا کیا ہوا؟ کیونکہ جب سے وہ خط قاضی صاحب کے پاس آیا ہے، قاضی صاحب نے تو شتر مرغ کی طرح آنکھیں بند کر کے ریت میں سر چھپا لیا ہے اور وہ سمجھتے ہیں سب ٹھیک ہے۔ دوسری طرف فیڈرل گورنمنٹ نے اور پنجاب گورنمنٹ نے مل کے پی کے گورنمنٹ کے خلاف اور وہاں کے سی ایم علی امین گنڈا پور کے خلاف ایک اور سازش تیار کی۔ گزشتہ روز کے پی کے جن میں اکثریت تھی، 14 اکتوبر کے اسلام آباد میں احتجاجی مظاہرے میں سے گرفتار کیے گئے تھے 82 لوگ۔ ان 82 لوگوں کو سنگجانی تھانے کے ایک ایف آئی آر میں ان کا کیس چل رہا تھا۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے انہیں ڈسچارج کر دیا۔ جب وہ وہاں سے نکلے تو پہلے سے منصوبے کے تحت تھانہ سیکریٹریٹ اسلام آباد میں ایک ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹ کے تیار رکھی ہوئی تھی انہوں نے، اس پہ انہیں اریسٹ کر لیا گیا ان 82 لوگوں کو۔ اب انہیں واپس اٹک جیل لے جایا جا رہا تھا اور بتایا جاتا ہے، جس طرح شیخ وقاص اکرم نے کہا، کہ انہیں فیصل ٹاؤن موڑ سے گاڑیاں واپس موڑی گئیں اور پھر 26 نمبر چنگی کے پاس پہنچ کے پہلے سے منصوبے کے مطابق وہاں نامعلوم افراد آئے، اور جو ویڈیوز آپ نے دیکھی، میں کوشش کروں گا سائیڈ ونڈو پہ آپ کو دکھائیں، وہ جو ویڈیوز آپ نے دیکھی اس میں وہ جو لوگ ہیں جو گاڑیوں پر حملہ کر رہے ہیں، ان کے پاس چند لوگوں کے پاس ڈنڈے ہیں ہاتھ میں اور وہ نیچے زمین سے پتھر اٹھا کے مار رہے ہیں، اور زیادہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے نقاب پہنے ہوئے ہیں۔ اب یہ لوگ جو حملہ کرنے والے ہیں انہوں نے منہ کیوں چھپائے ہوئے ہیں؟ کے پی کے گورنمنٹ کا الزام یہ ہے کہ یہ انہوں نے پلان کیا ہے سب اسلام آباد گورنمنٹ نے،
اور انہوں نے وہاں گاڑیاں روک کے شبیر تنولی جو ایس ایچ او ہیں تھانہ ترنول کے، انہوں نے خود گاڑیوں کے شیشے توڑے ہیں اور لوگوں کو باہر نکال کے کہا ہے کہ آپ بھاگ جاؤ. اور شیخ وقاص اکرم کے مطابق ان لوگوں نے کہا کہ ہم کیوں بھاگیں، ہم نے کون سا کوئی جرم کیا ہے، دفعہ 144 کی خلاف ورزی ہے، کوئی اتنا بڑا کیس نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے دوسری تیسری چوتھی پیشی میں ہماری جان چھوٹ جانی ہے ویسے ہی، اس لیے ہم بھاگتے نہیں، ہمیں وہاں ہی اسی جیل لے کے جائیں جہاں آپ لے کے جا رہے ہیں. اور شیخ وقاص اکرم کے مطابق کہ وہ لوگ ابھی تک وہاں کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نہیں بھاگیں گے، لیکن شبیر تنولی جو ایس ایچ او ہیں تھانہ ترنول کے اور باقی ان کے ساتھ جو خفیہ والے ہیں، وہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ بھاگ جائیں. اور انہیں خدشہ ہے کہ شاید ان کے خلاف کوئی نیا مقدمہ بنانا چاہتے ہیں، اس لیے انہیں ایسا کیا جا رہا ہے. اب دیکھیں یہ آگے چل کے کہاں بات بنتی ہے. اور اب میں آپ سے درخواست کروں گا کہ معمول کا میرا ولاگ دیکھ. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان فیاض ولانا اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض ولانا آفیشیل یوٹیوب چینل. ناظرین، پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ بشرا بیگم کو رہا کر دیا گیا اور آج حلیمہ خان اور عظمیٰ خان کی بھی ضمانت ہو گئی ہے اور آئندہ چند گھنٹوں میں ان کی بھی رہائی ممکن ہے. اب بات ہو رہی ہے اسلام آباد میں ڈیل ہوئی ہے یا نہیں، اس پہ تبصرے ہر بندہ اپنی سوچ سمجھ یا اپنی پسند ناپسند کے مطابق تبصرے کر رہا ہے. لیکن اگر ڈیل ہوتی تو وہ کے پی کے کیوں جاتی؟ بشرا بیگم بنی گالا گئی، لیکن جب وہ بنی گالا پہنچی اس دوران اڈیالہ میں عمران خان کی اپنے 3 وکلاء فیصل چودھری، شعیب شاہین ایڈوکیٹ اور سلمان اکرم راجہ سے ملاقات ہو چکی تھی. اور پھر کوئی میسنجر پہنچا بنی گالا عمران خان کی طرف سے اور انہوں نے بشرا بیگم کو عمران خان کا پیغام پہنچایا. مبینہ طور پر بتایا جاتا ہے کہ عمران خان کی طرف سے کہا گیا کہ آپ لاہور جانے کی بجائے، کیونکہ انہوں نے پلان یہ بنایا تھا کہ ان کے کان میں درد تھا، کوئی انفیکشن تھی، تو وہ شوکت خانم لاہور چیک اپ کے لیے جانا چاہتی تھیں. انہیں بتایا گیا کہ پنجاب گورنمنٹ پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ مریم نواز جو چیف منسٹر پنجاب ہیں اس وقت فارم 47 والی، وہ انتہائی ریونج فل منتقم مزاج طبیعت ہے ان کی. وہ گزشتہ 24 سے 48 گھنٹوں سے کوشش کے باوجود بشرا بیگم یا عمران خان کے خلاف کوئی نیا مقدمہ کرانے میں کامیاب نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود خطرہ موجود تھا. تو عمران خان کی طرف سے بشرا بیگم سے کہا گیا کہ آپ کے پی کے چلی جائیں اور شوکت خانم پشاور سے اپنا ٹریٹمنٹ کرائیں اور اس وقت تک واپس نہ آئیں جب تک عمران خان آپ کو اسلام آباد یا پنجاب میں انٹر ہونے کا نہ کہیں. اب اگر ڈیل ہوتی تو پھر عمران خان کو کیا خطرہ تھا؟ وہ کہتے کہ ہاں بنی گالا رہو، زمان پارک رہو، جہاں تم نے رہنا ہے رہو، لیکن ایسی صورت نہیں ہے. 265 دن کی قید کاٹنے کے بعد بشرا بیگم کو آج اپریشیٹ کرنا بنتا ہے کہ انہیں جب گرفتار کیا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ میں عمران خان کی کمزوری نہیں بنوں گی بلکہ عمران خان کی طاقت بنوں گی، اور واقعی انہوں نے پروو کیا کہ وہ طاقت بنی ہے. اب نجم سیٹھی صاحب جیسے لوگ یہ افواہیں پھیلا رہے ہیں کہ ڈیل ہو گئی ہے اور اب شاید علی امین گنڈاپور اور بشرا بیگم مل کر عمران خان کو قائل کرنے کی کوشش کریں. اس کا مطلب ہے ڈیل ہوئی نہیں. نجم سیٹھی صاحب، آپ کے اپنے بیان میں ہی تضاد آ رہا ہے کہ ڈیل عمران خان کی نہیں ہوئی. اگر ان کے آگے پیچھے کسی کی XYZ کی ہوئی ہے تو وہ ڈیل تو نہ ہوئی نا. اگر آپ کی بات کو ہی درست مان لیا جائے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ صرف ایک میسنجر کے طور پر باہر نکالا گیا ہے بشرا بیگم کو، اور علی امین گنڈاپور جو پہلے کہہ چکے تھے کہ اچھی خبریں آئیں گی، وہ اب ان کی سیاسی نو ہو تھی یا واقعی ان کی کہیں بات چل رہی تھی. دیکھ لیتے ہیں 2-4 دن میں کہ نجم سیٹھی صاحب کا یہ دعویٰ بھی پہلے والے دعووں کی طرح جھوٹ ثابت ہوتا ہے یا واقعی اس میں کچھ حقیقت ہے. آپ کو یاد ہوگا بہت عرصہ پہلے عمران خان نے کہا تھا کہ یہ سٹیمنے کا کھیل ہے اور میں انہیں بتاؤں گا کہ میرا سٹیمنا ان سے بہتر ہے. اور اب تک عمران خان نے جس جمع مردی سے جیل کاٹی ہے، اور 3 اکتوبر سے لے کر ابھی 23-24 اکتوبر تک جو عمران خان کو کال کوٹری میں رکھا گیا، قید تنہائی میں، نہ اخبارات دیے گئے جو ان کا حق تھا، نہ ٹیلی ویژن کوئی اور خبر پہنچانے دی گئی جو عام طور پر قیدیوں تک پہنچ جاتی ہے. اور پھر اس اسٹریچر کے آدمی کو جو ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان ہو، پاکستان کا مقبول ترین سیاسی رہنما ہو، سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر ہو، اس تک اگر کوئی خبر باہر کی نہ پہنچانے کا انتظام تھا تو اس کا مطلب ہے کافی بہتر انتظام کیا گیا تھا. کہ جیل کے کسی عملے نے بھی انہیں نہیں بتایا کہ ترامیم کا کیا ہوا، نہیں بتایا کہ احتجاج کا کیا ہوا، علی امین گنڈاپور کا کیا قصہ تھا، اور یہ کہ آپ کی بہنوں کو اریسٹ کر لیا گیا ہے دفعہ 144 کے معاملے میں. اگر یہ اس حد تک خبریں عمران خان تک پہنچانے سے روک لی گئی تھیں تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی انہیں عملی طور پر قید تنہائی میں رکھا گیا. لیکن 3 اکتوبر سے لے کر 24-25 اکتوبر تک جب ان سخت حالات میں گزرنے کے بعد بھی وکلاء عمران خان سے جا کر ملے، انہوں نے بتایا کہ ہم سے زیادہ حوصلے میں قیدی نمبر 804 تھا. اب اگر سٹیمنا کا کھیل عمران خان جیت چکا ہے تو اس نکمی، نالائق، نااہل اور نکھٹو حکومت کا کیا ہوگا؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ والوں کے ترجمان فیصل واوڈا کہہ رہے ہیں. اب اگر واقعی یہ نکمی، نالائق، نکھٹو اور نااہل حکومت قرار دے دی گئی ہے پنڈی والوں کی طرف سے، تو اس کا مطلب ہے یہ خبر نواز شریف صاحب تک بھی پہنچ چکی ہوگی. اس لیے وہ ملک سے بھاگنا چاہتے ہیں، کیونکہ آئینی بینچ بے شک الگ بنوا لیں اور سارے آئینی معاملات، پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں والے معاملہ، پاکستان تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی الیکشن کا معاملہ اور پاکستان تحریک انصاف کو بین کرانے والے معاملات، سارے معاملات بے شک آپ آئینی بینچز کے پاس لے جائیں،
لیکن شہباز شریف اور ان کے صاحبزادگان کے خلاف 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے کیس کیسے آئینی بینچ کے پاس لے کے جائیں گے؟ وہ تو یحییٰ آفریدی، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس شہزاد ملک میں سے کسی کے پاس لگیں گے، ان کا کیا ہوگا؟ اور یہ منی لانڈرنگ میں صرف ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، اس کے علاوہ ان سیاستدانوں کے کالے کرتوت اگر پچھلے 30-35 سالوں کے کھولنے شروع کیے جائیں تو بہت کچھ سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے پاس موجود ہوگا جن کے پر کاٹنے کی اس نکمی نالائق نکھٹو حکومت نے کوشش کی۔ یہ تو ناکام ہو چکے تھے، لیکن وہ ایک اور نوجوان جسے نئے نئے سیاسی میدان میں اتارا گیا اور اسے ریہرسل کرائی ان کے والد صاحب نے، آصف زرداری صاحب نے، کہ بچہ ہے اگر کامیاب ہو گیا تو ٹھیک، نہ ہوا تو ابھی اس کی بڑی عمر پڑی ہے، وہ غلطیوں کی گنجائش اس کے پاس ہے، تو ان سے بھی ایک غلطی کرا لی گئی۔ اب وہ کس حد تک پریشان پھر رہے ہیں کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی ہاتھ ہو گیا۔ انہیں وعدہ یہ کیا گیا تھا کہ آپ ترامیم پاس کرا لیں، اس کے بعد آئندہ کے وزیر اعظم آپ ہوں گے، لیکن اب کوئی ان کی بات ہی نہیں سنتا، اب انہیں کوئی ہاتھ پکڑا ہی نہیں دے رہا۔ مجھے اس موقع پہ علی امین گنڈا پور اور بلاول بھٹو زرداری تقریباً بھائی بھائی لگتے ہیں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ علی امین گنڈا پور بھی ایسے ہی سادہ نکلے کہ انہیں جب عمران خان نے کہا کہ آپ نے ڈی چوک پہنچنا ہے ہر صورت، علی امین گنڈا پور پورا زور لگا کے گھنٹوں کی مسافت طے کر کے راستے میں سے تمام رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے ڈی چوک پہنچ گئے، لیکن اس کے بعد اگلی بات بھول گئے کہ ڈی چوک پہنچنے کے بعد کیا کرنا ہے۔ شاید وہ عمران خان نے انہیں بتایا نہیں تھا، یا عمران خان سمجھتے تھے کہ یہ سیاستدان بنا دیا ہے میں نے، چیف منسٹر کے پی کے بنا دیا ہے تو اسے پتا ہوگا کہ اس کے بعد کیا کرنا ہے۔ وہ وہاں پہنچے، انہوں نے ڈی چوک کو ہاتھ لگایا یا چائنا چوک کو ہاتھ لگایا اور اس کے بعد وہاں سے بھاگ گئے۔ ایگزیکٹلی بلاول بھٹو زرداری کو بھی ایسا ہوا کہ انہیں کسی نے کہا کہ آپ نے ترامیم پاس کرانی ہے، لیکن کیسے کرانی ہے یہ بتانا بھول گئے یا بلاول کو سمجھ نہیں لگی۔ بلاول نے سمجھا کہ ترامیم میں نے جیسی تیسی کرا لی ہیں، اب بس وزیر اعظم میں بنا کے بنا، لیکن وہ یہ بھول گئے کہ ان کے چچا مولانا فضل الرحمان ساتھ ساتھ اس سانپ کا زہر نکال رہے تھے، اور انہوں نے زہر اتنا نکال دیا کہ اب جن لوگوں نے بلاول بھٹو سے آئندہ کا وزیر اعظم بنانے کا وعدہ کیا تھا اب انہیں ان ترامیم سے کوئی دلچسپی نہیں رہی، کیونکہ ان کی مرضی کی ترامیم تو ساری مولانا صاحب نے وہاں سے نکلوا دی تھی پی ٹی آئی کی مدد، اور ان میں سب سے بڑی ترمیم یہ تھی کہ سیولین کے ملٹری پورٹس میں ٹرائل کیے جائیں، اور پہلا نشانہ عمران خان اور عمران خان کے ورکرز ہوں۔ جب وہ معاملہ نہیں آگے بڑھا تو پھر پنڈی والوں کو کیا دلچسپی ان ترامیم سے؟ دوسری طرف اعظم نذیر تارڑ بھی سر پکڑے بیٹھے ہوئے ہیں کہ انہیں راولپنڈی سے جو تیار کر کے ترامیم بھیجی گئی تھی ان کے تمام لوازمات اس طرح کما حق کو پورے نہیں کیے گئے کہ اب اعظم نذیر تارڑ صاحب اپنی مرضی سے سپریم کورٹ آف پاکستان یا پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کو چلا سکیں۔ اس لیے اب وہ 28ویں ترمیم، ایک نئی ترمیم کا سوچ رہے ہیں، لیکن اس کے لیے شاید وسائل انہیں دستیاب نہیں، قاضی صاحب نہیں دستیاب جو پکڑ دکڑ پہ خاموشی اختیار کیے بیٹھے تھے۔ اب جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں اور ان کے دستے راست جسٹس اطہر من اللہ ہوں گے، جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے، جسٹس منیب اختر ہوں گے، جسٹس ملک شہزاد ہوں گے، جسٹس عائشہ ملک ہوں گی اور جسٹس حسن اظہر رضوی ہوں گے۔ اب اگر پکڑ دکڑ کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا گیا تو پھر شاید وہ ترامیم کا خواب تعبیر ہے۔ اور اب تو اختر مینگل صاحب بھی کھل کر بول چکے ہیں، ساتھ دیکھیں کیا زیادتی کی انہوں نے۔ جس دن ترامیم اختر مینگل صاحب دبئی سے اسلام آباد آئے، وہ اپنے سینیٹرز کو دیکھنا چاہتے تھے جنہیں اٹھا لیا گیا تھا، انہیں ظاہر ہے کسی نامعلوم مقام پہ چھپا کے رکھا گیا تھا۔ جب انہیں سینٹ میں پیش کیا گیا، اختر مینگل صاحب سینٹ میں مہمانوں کی گیلری میں گئے۔ اب وہاں اس وقت تو اختر مینگل صاحب کو اور ان کے ساتھیوں کو زبردستی نکال دیا گیا مہمانوں کی گیلری سے، بلکہ مہمانوں کی گیلری مکمل طور پر بند ہی کر دی گئی، پتہ نہیں کون سا خفیہ کام ہو رہا تھا سینٹ میں۔ اور اب 4 دن بعد اختر مینگل اور ان کے ساتھیوں میر جہاں زیب مینگل اور دیگر 5 ساتھیوں کے خلاف سینٹ آف پاکستان کی طرف سے تھانہ سیکریٹریٹ اسلام آباد میں سینٹ گیلری میں زبردستی گھسنے کا مقدمہ دائر کر دیا گیا، اور یہ کہا گیا ہے کہ اعلیٰ حکام کی منظوری سے یہ مقدمہ دائر کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی منظوری اس میں شامل ہے۔ اب اگر یوسف رضا گیلانی اختر مینگل جیسے جمہوریت پسند بندے سے لڑنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم۔ اختر مینگل صاحب نے دبئی سے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ میں فیڈرل گورنمنٹ اور ان کے تمام سرپرستوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں کون سے ایئرپورٹ پہ اتروں، لاہور، کراچی یا اسلام آباد؟ وہاں سے آپ مجھے اریسٹ کرنا چاہتے ہیں، میں واپس پاکستان آ رہا ہوں، آپ نے میرے خلاف مقدمہ دائر کیا ہے، میں گرفتاری دوں گا، اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میرے پلیٹلیٹس بھی کم نہیں ہوں گے، اور نہ میں کسی ہاسپٹل میں جا کر لیٹ جاؤں گا کہ میں بیمار ہوں، مجھے جتنی سزا کاٹنی پڑی، جس جیل میں کاٹنا پڑی، میں کاٹوں گا۔ اب اگر اختر مینگل پاکستان آتے ہیں، اریسٹ ہو جاتے ہیں اور وہ قیدی نمبر 804 کی طرح اس گورنمنٹ کے لیے ایک اور مسئلہ بن جاتے ہیں تو یقین مانیں اس حکومت کے دن گنے جا چکے، اور دن تو اس حکومت کے ویسے بھی گنے جا چکے ہیں کہ اب امریکہ سے جو ہوائیں چل رہی ہیں، آپ نے دیکھا کہ 2 روز پہلے تقریباً 62 کانگریس مینز نے جو لیٹر لکھا امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن کو، بیسیکلی وہ شخص کو لیٹر نہیں ہوتا، اس آفس کو لیٹر ہوتا ہے۔ اب 5 نومبر کے الیکشن میں چاہے کاملا ہیرس جیتے ہیں ڈیموکریٹس کی جو امیدوار ہیں، یا ریپبلکن کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ جیتے، جو بھی جیتے، ان کی ٹیبل پہ یہ لیٹر پہلے سے موجود ہوگا کانگریس میں، جس میں انہوں نے صاف صاف کہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ اور اس کی پارٹی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، عمران خان کو رہا کیا جائے، یہ مطالبہ ہے ان کا۔ اور پھر چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر اور ان کے ساتھی جرنیلوں کے خلاف جو الزامات لگائے گئے ہیں کہ وہ پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالیوں کے
مرتकब हो रहे हैं, इसलिए उनके वीजे मंसूख किए जाएं और ये उनके वीजों में इन्वर्टेड कामाज में उनकी बेगमात और बच्चों के वीजे भी शामिल हैं। और हमारी इशराफिया को, पाकिस्तान की इशराफिया, चाहे वो सियासी इशराफिया हो, हमारी अस्करी इशराफिया हो या हमारी ब्यूरोक्रेसी, इन सब के लिए सबसे खतरनाक बात ये होती है कि आपकी बेगमात और आपके बच्चों के वीजे अमेरिका, कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया के अब मंसूख होने लगे हैं। क्योंकि पाकिस्तान में तो ये सिर्फ हुक्मरानी करने जाते हैं, लूट मार करने जाते हैं, असल में इनकी औलादें और इनकी जायदादें बाहर हैं, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में और यूके। यहाँ से इन्हें कोई इस तरह की खबर नहीं जानी चाहिए, पाकिस्तान को वो खुद हैंडल कर लेते हैं और अभी तक तो वो करते जा रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान की आवाम किसी मोजज़े के इंतजार में है। वो मोजज़ा शायद इससे बड़ा और क्या चाहिए आपको कि एक मियाँ वाली से उठा हुआ एक खिलाड़ी जिसे कल तक एक आम सा बॉलर, क्रिकेटर या ऑलराउंडर, इससे ज्यादा की वक़्त नहीं देना चाहते थे ये इशराफिया, अब वो इन्हें नाको चने चबवा रहा है। लेकिन हमारे लोगों का रवैया ये है, बुशरा बेगम की रिहाई के लिए तो लोग बाहर ना निकले उस तरह, लेकिन जब वो रिहा हो गई और बनीगाला पहुंची तो वहां उन पर फूलों की पत्तियां निछावर करने के लिए लोग और अपनी वीडियोस और सेल्फीज बनाने के लिए लोग पहुंच गए। और जब वो पेशावर गई तो पेशावर वालों ने तो, पेशावर को वैसे भी सिटी ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है, पेशावर वालों ने तो फूलों की पत्तियों से बुशरा बेगम की गाड़ी को बिल्कुल इस तरह कवर कर दिया कि ड्राइवर के लिए गाड़ी चलाना मुश्किल हो गई थी कि उनकी विंड स्क्रीन फूलों की पत्तियों से भरी हुई थी। काश ये लोगों का जज्बा जब कोई लीडर या उनका महबूब रहनुमा पाबंदे सलासल होता है उस वक्त भी इतना उमड़ कर आए जब वो रिहाई के वक्त वहां जाते हैं, क्योंकि उस वक्त तो उन्हें कोई रोकने वाला नहीं होता। वो लीडर की गाड़ी के साथ दौड़ते भी हैं, फूलों की पत्तियां भी निछावर करते हैं, सेल्फीज भी बनाते हैं और अपने टिकटॉक्स भी बना लेते हैं। इसके साथ ही नाजरीन आपसे इजाजत चाहूंगा, बहुत जल्द एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।